السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی رائٹر نیو ناول جو کہ میں پہلے لکھ چکی تھی بٹ فیس بک پہ اپلوڈ کیا تھا، یہاں پر میں نے اپلوڈ نہیں کیا تھا، تو یہ شارٹ ناول ہے تو میں لے کر حاضر ہو چکی ہوں۔ ہم شروع کرتے ہیں ہمارے آج کی شارٹ ناول کو، جس کا آج میں پارٹ 1 اپلوڈ کر رہی ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارے پارٹ 1 کو۔ ناول کا نام ہے عشق مبارک، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ شارٹ ناول کا پارٹ نمبر 1 ہے یہ۔ حرم، کیا تم سچ میں شہر جا رہی ہو؟ اس کی ہمسائی دوست نے دکھ بھرے لہجے میں اس سے پوچھا، جبکہ دیوار پر چڑھ کر اس سے باتیں کرتی حرم نے منہ ٹیڑھا کرتے ہاں میں سر ہلایا۔ یار تم بھی چلی گئی تو میرا کیا بنے گا؟ میری تو تم ہی اکلوتی دوست ہو، اس کی دوست فاطمہ نے اداسی سے کہا۔ اوہو فاطمہ جنا، تو فکر نہ کر، میں بہت جلد واپس آ جاؤں گی۔ بس اماں کی طبیعت صحیح ہو جائے نا ایک بار، اس کے بعد اماں واپس اپنے کام پر چلی جائے گی اور میں واپس آ جاؤں گی۔ حرم نے اپنی ٹانگیں ہلاتے اسے دلاسا دیا، جبکہ اس کے پھر سے اپنے نام کے ساتھ جناح لگانے پر فاطمہ بس گہری سانس لے کر رہ گئی، کیونکہ حرم کو عادت تھی اس کے نام کے ساتھ جناح لگانے کی۔ ٹانگیں مت ہلاؤ حرم، بری بات ہوتی ہے، اور پھر تم گر بھی سکتی ہو دیوار سے۔ اس کے ٹانگیں ہلانے پر فاطمہ نے اسے روکا۔ ویسے یار تو بھی وہاں جا کر خالہ کی طرح صاف صفائی کا کام کرے گی کیا؟ اس نے تجسس سے پوچھا تو حرم نے نام میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں، وہ تو اماں پہلے کرتی تھی، اب تو وہ اپنے مالک کے بیٹے کی آیا کا کام کرتی ہے۔ اماں بتا رہی تھی کہ ان کے چھوٹے صاحب بڑے اچھے ذہین انسان تھے اور بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن پھر ایک دن ان کو بہت تیز بخار ہوا اور اس کے بعد سے وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے، اور ان کا ذہن ایک 5-6 سال کے بچے کی طرح ہو گیا ہے۔ مجھے تو بڑا ترس آیا سن کر کہ کہاں ایک کامیاب بزنس مین ہوتا تھا اور اب کہاں ایک بچہ بن گیا ہے۔ مجھے بھی اس کے کیئر کے لیے جانا ہے، کیونکہ اماں یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی اس کی فکر نہیں کرتا۔ وہ بیچارہ ملازموں کے سر پر چھوڑ رکھا ہے، باپ اس کا دوسرے ملک ہوتا ہے اور باقی گھر والوں کا بس چلے تو اسے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر مار دیں۔ بس اس کے باپ کا ڈر ہے جو اب تک رکے ہیں۔ حرم نے اسے ساری بات بتائی تو فاطمہ کو بھی اس لڑکے کے لیے برا لگا۔ بس یار اللہ کسی پر برا وقت نہ لائے، اس نے کہا تو حرم نے آسمان کی جانب دیکھ کر آمین کہا۔ ویسے حرم یار، میں سوچ رہی تھی خالہ اس سال تیرا رشتہ ڈھونڈ کر تجھے تیرے گھر کا کرے گی، اور پھر 2-3 سال بعد جب میری شادی ہوگی تو اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ میری شادی پر آئے گی۔ تیرے بچے تجھے سکون سے بیٹھنے نہیں دیں گے، تو کبھی کسی کی نوزی صاف کرے گی تو کسی کا پیمپر بدلے گی اور دلہن بنی میں تیرا تماشا دیکھوں گی۔ فاطمہ نے اس کے سامنے اپنے خیالی پلاؤ کا سالن پیش کیا، جبکہ اس کے خیالی پلاؤ پر حرم دوپٹے کا پلو دانتوں میں دبا کر مسکرائی۔ ہائے کیا یاد کروا دیا تم نے فاطمہ جنا، ہائے ماں صدقے جائے، میرے بچے کتنے پیارے ہوں گے نا، گولو مولو سے چٹے گورے۔ میں بھی کبھی کبھی بیٹھی سوچتی ہوں کہ کیا کر رہے ہوں گے وہ اوپر۔ حرم نے اس کے خیالی پلاؤ کی ہانڈی کے سامنے اپنی دیگ رکھی۔ کیا کر رہے ہوں گے اسے کیا مطلب؟ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوں گے، ابھی تو ان بیچاروں میں روح بھی نہیں پڑی ہوگی، دنیا میں آئیں گے تو تبھی روح ڈالی جائے گی نا ان میں۔ فاطمہ نے اس کی بے تکی بات پر کہا، جس پر حرم نے اسے گھور کر دیکھا۔ حرم تو نیچے آتی ہے یا میں آؤں ڈنڈا لے کر؟ اماں جو اسے کب سے آوازیں دے رہی تھی، اس کے جواب نہ دینے پر خود ہی کمرے سے نکل کر صحن میں آئی اور دیوار پر چڑھی حرم کو گھور کر دیکھتے غصے سے بولی، جبکہ اماں کی ایک دم سے غصے بھری آواز سن کر وہ گرتے گرتے بچی۔ چل حرم میں چلی، اس سے پہلے تیرے ساتھ میری بھی کلاس لگ جائے خالہ کے ہاتھوں۔ بائے بائے، اپنا خیال رکھنا اور مجھے کال کرتی رہی۔ فاطمہ صغریٰ خالہ کو دیکھ کر اپنی جان بچا کر دیوار کے پاس سے ہٹ کر گھر کے کسی کمرے میں گھس گئی، جبکہ حرم بھی چھلانگ لگا کر دیوار سے اتری۔ تجھے کتنی بار کہا ہے، 24 کی ہو گئی ہے تو، اب تو یہ بندروں کی طرح چھت اور دیواروں پر چڑھنا اترنا بند کر دے، یا جس دن ہاتھ پاؤں توڑوائے گی اس دن تجھے سکون آئے گا۔ اماں غصے سے بولتی اسے گھوریوں سے ہی کھا گئی تھی۔ کیا ہے اماں، ایک تو تجھے سکون نہیں ہوتا، میں تو جو کام کروں تجھے وہ غلط اور برا لگتا ہے۔ اللہ بخشے میرے باپ اور دادی کو، انہوں نے کبھی مجھے کسی کام سے نہیں روکا تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں اماں، اگر آج تیری ساس یعنی میری دادی زندہ ہوتی نا تو میں نے تجھے گھر سے نکلوا دینا تھا۔ حرم نے اپنے کینچی کی طرح چلتی زبان کا استعمال شروع کیا تو اماں نے بھی اپنے قیمتی ہتھیار فلائنگ چپل کا استعمال کیا۔
अम्मा की चप्पल से उसने बचने की कोशिश तो की, लेकिन माओं के हथियार मोटू पतलू कार्टून के रॉकेट की तरह होते हैं, जो जिधर मर्जी इंसान उनसे बचने के लिए मुड़े या छुपे, वो फिर भी आकर अपने निशाने पर ही लगते हैं। क्या है अम्मा, क्यों सुबह सुबह मेरे पीछे पड़ी है? हरम अपनी कमर, जिस पर अम्मा की जूती जोर से लगी थी, को मसलती चिढ़ कर बोली। बकवास बंद कर और जाकर कपड़े बदल और अपना कपड़ों वाला बैग बाहर ला कर रख। आधे घंटे तक साहब लोगों का ड्राइवर दरवाजे के सामने होगा, अम्मा ने हुक्म भरे लहजे में कहा, जबकि हरम पाँव पटक कर फूं फूं करती कमरे में चली गई। अपना ख्याल रखना मेरी जान, और मुझे फ़ोन करती रहना, वरना मुझे फ़िक्र लगी रहेगी तुम्हारी। ड्राइवर के आने पर वो जाने से पहले अम्मा के गले मिली तो उन्होंने मोहब्बत से उसका माथा चूम कर कहा, जबकि हरम उनके मोहब्बत भरे लहजे पर हैरान हुई। अम्मा, तेरी तबीयत ठीक है ना? ये इतनी मोहब्बत से किससे बात कर रही है? गौर से देखी, मैं हूँ तेरी हरम। हरम ने अम्मा का माथा और गाल छूते कहा तो अम्मा के चेहरे की नरमी सेकंड से पहले गायब हुई। बस तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से नहीं करती तो इससे नरमी के साथ बात। जा, अब ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है। वहाँ जाकर अपनी इन शरारतों और बंदरों वाली हरकतों को काबू में रखना। अपना भी ख्याल रखना और अपने से ज़्यादा हैदर बाबा का ख्याल रखना। उनके मामले में किसी से नहीं डरना। उनके घर वालों से उनकी हिफाजत ही सबसे अहम है। अम्मा ने फिर से हिदायत की पोटली उसके पल्ले से बांधनी शुरू की। हाँ हाँ, ठीक है, रख लूँगी तुम्हारे इस हैदर बाबा का ख्याल। अब जा रही हूँ मैं, पहुँच कर फ़ोन करूँगी तुम्हें। अल्लाह हाफिज़, वो बुरे बुरे मुंह बनाकर कहती फिर से अम्मा के गले लगती गाड़ी में जाकर बैठ गई। वो जिस वक्त अम्मा के मालिकों के घर पहुँची तब रात हो चुकी थी और सब लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद खाना खा रहे थे। चाची, मुझे थोड़े और चावल डाल दें? एक खूबसूरत नौजवान लड़की ने बच्चों के मासूम लहजे में कहा। यकीनन वही हैदर था। कोई चावल नहीं मिलेंगे, बहुत खा लिया तुमने, अब उठो और जाओ अपने कमरे में। यकीनन बोलने वाली उसकी चाची थी। मगर मुझे अभी भी भूख लगी है। इस बार लहजा मासूमियत के साथ रोने वाला था। तेरी भूख तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। तेरा बस चले तो हम सबके हिस्से का भी खा ले। जा, अब दिमाग ख़राब ना करो, अपने कमरे में चला जा। अब की मर्तबा चाची की जगह उनके साथ बैठा एक दूसरा खूबरू नौजवान बोला था। हरम तो उनको देखकर हैरान थी कि वो किस कदर सख्त दिल लोग थे। सामने बिरयानी की ट्रे भरी पड़ी थी, लेकिन वो उस मासूम को थोड़े से चावल नहीं दे रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। हैदर आंखों में आंसू लिए जाने लगा कि हरम ने आगे बढ़कर सबको ऊंची आवाज़ में सलाम किया। शर्माना, झिझकना, कंफ्यूज होना, ये सब तो कभी हरम ने सीखा ही नहीं था। उसके सलाम करने पर हैदर समेत टेबल पर बैठे 5 और लोगों, जिनमें 2 औरतें, 2 मर्द और एक हैदर की उम्र का लड़का था, सबने उसकी जानिब देखा। तुम कौन हो लड़की? उसी औरत ने उससे पूछा जिसने हैदर को चावल देने से इनकार किया था। मैं अम्मा सुगरा की बेटी हूँ और आज से बल्कि अभी से हैदर की केयर टेकर भी हूँ। उम्मीद है आप सब लोगों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। उसने मुस्कुराते हुए पूरे कॉन्फिडेंट के साथ अपना तारुफ करवाया और टेबल की जानिब बढ़ी। उसे टेबल की जानिब आते देख सब हैरान हुए, लेकिन वो सबको इग्नोर करती टेबल से एक प्लेट उठाकर उसमें चावल डालकर हैदर के पास गई। सभी होंकों की तरह मुंह खोले उसे देख रहे थे। आ जाएं हैदर, वहाँ बैठकर खाना खाते हैं। आपको भी भूख लगी है ना? उसने नरमी के साथ उससे कहा, जिस पर वो मुस्कुराया और उसके साथ जाकर सोफे पर बैठ गया। तुम वाकई अम्मा की बेटी हो? उसने प्लेट पकड़ने से पहले पूछा तो हरम ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। तुम बहुत प्यारी हो और अच्छी भी, हैदर ने खुशी से कहा और फिर उसके हाथ से प्लेट पकड़कर चावल खाने लगा। ए लड़की, तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या? नौकर होकर बिना पूछे मालिकों के टेबल से खाना लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस मर्तबा दूसरी औरत खड़ी होती गुस्से से बोली। आप दूसरे नौकरों के मालिक होंगे लेकिन मेरे नहीं हैं। मैं यहाँ सिर्फ हैदर साहब के लिए आई हूँ। आप लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप मेरे मालिक नहीं हैं और टेबल से खाना भी मैंने अपने मालिक के लिए लिया था, इसलिए बिला वजह मुझ पर रौब डालने की ज़रूरत नहीं। हैदर की छोटी चाची तो बड़ी शौखी होकर हरम पर रौब जमाने लगी थी, लेकिन हरम की ज़ुबान ने उन्हें उन्हीं का रौब वापस उनके मुंह पर दे मारा था।
وہ سب حیران رہ گئے تھے اس لڑکی کی چلتی زبان پر، لیکن حیدر کا کزن اس کے لہجے اور ایٹیٹیوڈ پر مسکرایا۔ ٹیڑھی کی گئے، لیکن لگتا ہے مزہ آنے والا ہے اس کے ساتھ، وہ ہلکی آواز میں بڑبڑایا۔ اگلی صبح ایک عمر رسید ملازمہ جو کہ اس کی اماں کی اچھی دوست تھی، اسے خان فیملی کے بارے میں ساری انفارمیشن دے چکی تھی۔ اس گھر میں حیدر سمیت 6 لوگ رہتے تھے، جبکہ ساتھ میں حیدر کے بابا بزنس کے سلسلے میں زیادہ تر ملک سے باہر رہتے تھے۔ باقی کے 5 میں 2 اس کے چاچو، 2 چاچیاں اور ایک کزن تھا جس کا نام شیر افغن تھا، اور وہ بڑے چاچا کا بیٹا تھا۔ وہ 5 کے 5 لوگ حیدر سے نفرت کرتے تھے اور ان کی نظر حیدر کے نام کی گئی اس کی جائیداد پر تھی جو اس نے الگ سے اپنی دن رات کی محنت سے بنائی تھی۔ سب لوگوں کے بارے میں جان کر حرم کو افسوس ہوا، لیکن پھر وہ اپنا افسوس سائڈ پر رکھ کر حیدر کے کمرے میں گئی اور اسے اٹھا کر نیچے لائی تاکہ اس کو کھانا کھلا کر اسے دوائی دے سکے۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے حیدر کو دوائی دی اور پھر اس کے ساتھ لاؤنج میں ہی زمین پر بیٹھ کر کھلونوں سے کھیلنے لگی۔ حرم، حرم، یہ دیکھو میری گاڑی اڑ رہی ہے۔ حیدر نے اپنی گاڑی کو ہاتھ میں پکڑ کر ہوا میں چلاتے خوشی سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ واہ جی واہ، حیدر کی گاڑی تو بڑی اچھی ہے۔ اس نے حیدر کے بال سہلاتے اس کی تعریف کی تو حیدر شرمانے لگا، جس پر حرم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شیر افغن جو تیار ہو کر نیچے آیا تھا ان دونوں کو ہنستے دیکھ ترچھا مسکرایا اور ان کی جانب آیا۔ واہ جی واہ، بڑے مزے کیے جا رہے ہیں۔ لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے لڑکی، تبھی تو اس حیدر کے لیے گھر والوں سے لڑ رہی ہو۔ شیر افغن ان کے پاس پہنچ کر حرم سے بولا، جبکہ اسے دیکھ کر حیدر ڈرے سہمے بچے کی طرح حرم کے بازو کے ساتھ چپک گیا۔ مجھے میری زندگی کی کوئی پرواہ ہو یا نہ ہو، تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اس سے زیادہ اپنی حفاظت کرنا بھی اور حیدر کی حفاظت کرنا بھی۔ حرم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بنا ڈرے کہا، جبکہ شیر افغن اس کے لہجے اور بہادری پر متاثر ہوا۔ شیر کے پنجرے میں آ کر بہادر بننا سراسر بے وقوفی ہوتی ہے۔ خیر، اب جب تم بہادر بن کر دکھائی رہی ہو تو میں بھی بتا دوں، مجھے بہت مزہ آئے گا تمہاری اکڑ توڑنے میں۔ وہ نیچے اس کے پاس پاؤں کے بل بیٹھتا سرسراتے لہجے میں بولا اور پھر اٹھ کر چلا گیا، جبکہ اس کے لہجے نے کچھ سیکنڈ کے لیے صحیح لیکن حرم کو ڈرا دیا تھا۔ حرم، یہ افغان بھائی بہت برے ہیں، دیٹ پرسن ہے، ان سے بات مت کرنا، یہ مارتے بھی ہیں۔ حیدر نے معصومیت سے کہا تو حرم نے اس کے شیو کیے ہوئے گال کو تھپتھپایا۔ مجھے پتہ ہے وہ برا ہے، لیکن حرم اس سے نہیں ڈرتی اور آپ نے بھی نہیں ڈرنا، کیونکہ جب ہم کسی سے ڈرتے ہیں تبھی وہ ہمارے ڈر کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں ٹارچر کرتے ہیں۔ اس نے حیدر کو سمجھایا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے سمجھ کچھ نہیں لگی تھی۔ اوہو حیدر، تم صحیح سے بال نہیں کروا رہے۔ یہ لو بیٹ پکڑو، میں تمہیں بال کرواتی ہوں۔ اسے یہاں آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور حیدر کے ساتھ کافی اٹیچ ہو گیا تھا۔ گھر والوں کو اس نے ابھی بھی ان کے حد میں رکھا ہوا تھا۔ کسی کی کیا مجال تھی کہ وہ اس کے ہوتے حیدر کو کچھ کہتا۔ حیدر کے ڈیڈ نے اسے کہہ رکھا تھا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ان کے لیے کام کرتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ابھی وہ دونوں بیٹ بال کھیل رہے تھے لیکن حیدر صحیح سے بال نہیں کروا رہا تھا۔ حرم کے کہنے پر حیدر نے بال اسے دی اور خود بلہ پکڑ کر وکٹوں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے گیند کروائی تو حیدر نے زور سے بلہ گھمایا، جس سے ایک زوردار شاٹ لگی، لیکن تبھی گیٹ سے افغان کی گاڑی اندر آئی اور گیند جا کر سیدھا افغان کی گاڑی کا شیشہ توڑ چکی تھی۔ اپنی من پسند گاڑی کا شیشہ ٹوٹنے پر وہ غصے سے باہر نکلا اور ان کے پاس آیا۔ اس کے غصے سے اپنی جانب آنے پر حیدر بھاگ کر حرم کے پیچھے چھپ گیا۔ کہاں چھپ رہے ہو؟ باہر نکلو پاگل انسان، میں تمہارا دماغ درست کرتا ہوں۔ ہمت کیسے ہے تمہاری میری گاڑی کا شیشہ توڑنے کی؟ افغان کا غصے سے برا حال تھا۔ بالکل اسی طرح ہمت ہوئی جس طرح تمہاری ہمت ہوئی تھی اس کی گاڑی کو بیچ کر یہ گاڑی خریدنے کی۔ حیدر کی بجائے حرم بولی۔ سنو لڑکی، میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ اور اپنی زبان کو منہ میں بند رکھتے سائڈ پر ہو جاؤ۔ افغان نے اس کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے سائڈ پر کرنا چاہا، لیکن حرم نے دوسرے ہاتھ کے ناخن اس کے بازو میں پیوست کر دیے، جس کی وجہ سے افغان کی گرفت اس کے ہاتھ پر ہلکی پڑی۔ آج تو مجھے چھونے کی غلطی کر دی، دوبارہ مت کرنا، ورنہ جہاں آج ناخنوں کا استعمال کیا ہے وہیں کل چاقو کا استعمال کروں گی۔ حرم کی آنکھیں غصے سے لال ہو چکی تھی
کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں نہیں اٹھ رہی تم؟ بھولو مت تمہاری اوقات زمین کی ہے، لہذا زمین پر ہی رہو، کیونکہ ہوا میں اڑنے والوں کے پر کاٹنا میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ ثبوت کے طور پر اپنے حیدر کو ہی دیکھ لو۔ افغان نے پھر سے آگے ہو کر اس بار اسے دونوں کندھوں سے پکڑا اور اس کے کان میں آہستہ آواز میں سرگوشی کی، جبکہ اس کی بات سن کر حرم کی آنکھیں بے یقینی سے کھلیں۔ تم؟ اس نے اسے خود سے دور دھکا دیتے بے یقینی سے کہا تو وہ شیطانی انداز میں مسکرایا۔ ہاں، میں ہی ہوں وہ جس کی وجہ سے آج یہ اس حالت میں ہے۔ افغان کی بات تھی یا کوئی پہاڑ جو حرم کے سر پر گرا تھا؟ تم کمینے انسان، تم انسانیت ہے بھی یا نہیں؟ وہ کزن ہے تمہارا، کزن مطلب بھائی، اور بھلا کوئی اپنے بھائی کی ایسی حالت کیسے کر سکتا ہے؟ حرم نے غصے سے اس کا گریبان دبوچا۔ اپنی حد میں رہو لڑکی، ورنہ اگر مجھے غصہ آ گیا نا تو یہ جو تمہاری زبان اور ہاتھ چل رہے ہیں نا، ان کو کاٹ کر رکھنے میں دیر نہیں لگے گی مجھے۔ یہ آخری مرتبہ ہے کہ تم میرے گریبان تک پہنچی ہو اور مجھ سے زبان چلا رہی ہو۔ اگر ایسا دوبارہ ہوا نا تو اگلی صبح تمہارے لیے بالکل مختلف ہوگی۔ اور ہاں، تمہیں مفت کی صلاح دیتا ہوں، گھر کے معاملوں سے دور رہنا، کسی سے پھرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ افغان نے اپنا گریبان اس کے ہاتھوں سے نکال کر سرد لہجے میں کہا اور لمبے لمبے ڈنگ بھرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے حرم ابھی بھی صدمے میں تھی۔ کیا واقعی حیدر کی حالت کا ذمہ دار وہ ہے؟ حرم تم ٹھیک ہو نا؟ تم فکر نہ کرو، میں بابا کو بتاؤں گا افغان بھائی نے تمہیں اور مجھے ڈانٹا، پھر دیکھنا کیسے بابا افغان بھائی کی کلاس لیتے ہیں۔ حیدر اس کا بازو پکڑ کر بولا تو حرم نے اسے ترس بھری نظروں سے دیکھا۔ نہیں، آپ نہیں بتاؤ گے حیدر، میں خود بتا دوں گی۔ اس نے منع کیا تو حیدر نے اچھے بچوں کی طرح ہاں میں سر ہلایا۔ ایک اور ہفتہ گزر گیا تھا اور اس ایک ہفتے میں اس کا افغان سے بالکل سامنا نہیں ہوا تھا۔ ہاں، لیکن حیدر اور وہ اچھے اور زیادہ اٹیچ ہو گئے تھے۔ حیدر جو اپنی چیز کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا، اب خوشی خوشی خود سے اسے دیتا تھا، اور حرم بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی اس کا خیال رکھنے میں۔ اماں اور فاطمہ سے دن میں 2 مرتبہ بات کر لیتی تھی وہ، اس طرح اسے گھر بھی یاد نہیں آتا تھا۔ ابھی وہ دونوں چھپن چھپائی کھیل رہے تھے، حیدر چھپا ہوا تھا جبکہ حرم اسے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ اسے مل نہیں رہا تھا۔ حیدر کہاں ہو آپ؟ باہر آ جائیں، میں نے ہار مان لی۔ حرم اسے آوازیں دیتی گھر کی بیک سائڈ پر چلی گئی جہاں پر اسٹور روم بنا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ اس جگہ پر آج لائٹ نہیں چل رہی تھی، ورنہ ہر روز وہ حصہ گھر کے باقی حصوں کی طرح رات کو روشنی میں ڈوبا ہوتا تھا۔ وہ وہیں سے واپس پلٹنے لگی کہ اسے حیدر کے رونے کی آواز سنائی تھی۔ آواز اسٹور روم سے آ رہی تھی۔ ایک بھی سیکنڈ ضائع کیے بغیر حرم بھاگ کر اس کمرے کے پاس پہنچی، لیکن کمرے کو باہر سے تالا لگایا گیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ حیدر تو اندر تھا، پھر تالا کس نے لگایا؟ وہ تالا توڑنے کے لیے ادھر ادھر دیکھتی، کچھ ڈھونڈنے لگی کہ تبھی وہاں افغان آیا تھا۔ یہ لو چابی، میرا موڈ نہیں اور چھپن چھپائی کا۔ اس نے چابی اس کی جانب پھینکی اور وہاں سے چلا گیا۔ حرم کے پاس ابھی اس پر غصہ کرنے اور اسے برا بھلا کہنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے جلدی سے چابی اٹھا کر اس نے دروازہ کھولا تو حیدر جو ڈرا سہما بیٹھا تھا بھاگ کر آتا اس کے گلے لگ گیا۔ حرم یہاں بہت اندھیرا ہے۔ حیدر کو ڈر لگتا ہے اندھیرے سے، بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ اس کے گلے لگ کر روتا بول رہا تھا جبکہ حرم کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے تھا۔ کہاں کبھی کوئی لڑکا اس کے اتنے قریب آیا تھا؟ مانا وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھا، لیکن تھا تو ایک مرد ہی نا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں آ گئی ہوں نا تو ڈرو نہیں، چلو اب یہاں سے چلتے ہیں۔ اس نے جلدی سے حیدر کو خود سے دور کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر کے رہائشی حصے کی جانب لے گئی۔ اے لڑکی، جاؤ میرے لیے پانی لے کر آؤ، میں نے دوائی کھانی ہے۔ حیدر سو رہا تھا جبکہ حرم لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی فون یوز کر رہی تھی جب چھوٹی چاچی اپنے کمرے سے نکلتے اس سے بولی۔ حرم کا پہلے تو دل کیا منع کرتے، پر پھر اٹھ کر کچن سے جا کر پانی لے آئی اور ٹیبل پر رکھ دیا۔ اوپر افغان کے کمرے میں جاؤ اور اس سے پوچھو کیا وہ میرے لیے انجیکشن لے کر آیا ہے۔ دوائی کھانے کے بعد انہوں نے حرم کو ایک اور حکم دیا۔ کسی دوسری ملازمہ سے کہہ دے میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں۔ اس نے اس بار ٹکا کر جواب دیا۔ کتنی زبان چلتی ہے تمہاری؟ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہیں کام کہنے کا، لیکن میرا شوگر لیول کم ہو رہا ہے اور کوئی ملازمہ اس وقت گھر نہیں، اس لیے تمہیں کہہ رہی ہوں۔
چچی نے اس کی چلتی زبان پر کہا تو حرم نے لمبا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، لا دیتی ہوں۔ اس کا دل تو بالکل نہیں تھا، لیکن اب ان کی شکل دیکھ کر بھی لگ رہا تھا کہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ اب وہ جیسی بھی تھی، لیکن حرم میں انسانیت ابھی باقی تھی، اس لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ شیر افغن کے کمرے کے پاس پہنچ کر اس نے لمبا سانس لیا اور پھر پورے منہ بنا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ۔ اندر سے افغن کی آواز آئی تو اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر بیڈ پر لیٹا افغن حیران ہوا۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، آج تو نخریلی شہزادی خود سے چل کر میرے کمرے میں آئی ہے۔ وہ بیڈ سے اتر کر اس کے پاس آتا بولا، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں اس لیے آئی ہوں کیونکہ تمہاری چاچی پلس خالہ نے مجھے تم سے ان کا انجیکشن لینے بھیجا ہے۔ اگر لے آئے ہو تو دے دو، ان کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ حرم نے روکھے لہجے میں کہا، حیدر کو تو بہت آپ کہہ کر بلاتی ہو، مجھے کیوں تم کہتی ہو؟ حالانکہ میں اور وہ ہم دونوں ہم عمر ہیں، صرف کچھ ماہ کا فرق ہے، ورنہ میں بھی 30 کا ہوں اور وہ بھی 30 کا ہے۔ افغن کی بات پر وہ طنزیہ ہنسی۔ پہلے عزت کروانے کے لیے عزت لینے کے قابل تو بنو۔ حرم نے کہا تو وہ سر جھکا کر مسکرایا۔ تو پھر عزت لینے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میرے خیال سے تم سے شادی کر لیتا ہوں، پھر شوہر بن جاؤں گا تو تم مجھے عزت دے دو گی۔ افغن نے اپنے قدم حرم کی جانب بڑھاتے کہا، جبکہ وہ اپنے قدم پیچھے اٹھا رہی تھی۔ شکل دیکھی اپنی شیشے میں؟ آئے بڑے شادی کرنے والے، حرم نے کہا تو افغن نے چہرہ موڑ کر شیشے میں خود کو دیکھا۔ کیا ہے میرے چہرے کو؟ تمہارے اس حیدر سے زیادہ ہینڈسم ہوں، افغن نے اپنے چہرے کو چھوتے کہا۔ ویسے یہ سچ تھا، وہ حیدر سے زیادہ گڈ لکنگ تھا، اور اوپر سے اس کی پیکس والی باڈی اسے اور ہینڈسم بناتی تھی۔ ظاہری خوبصورتی سے پہلے اپنے اندر کی خوبصورتی دیکھ لینا۔ مجھ سے پوچھ رہے تھے نا کہ شادی کر لیتے ہیں، تو سن لو مسٹر افغن، تم سے شادی کرنے سے بہتر میں کسی درخت سے شادی کر لوں گی۔ دوبارہ ایسی فضول گفتگو مت کرنا مجھ سے، میں یہاں انجیکشن لینے آئی تھی، مجھے دو تاکہ میں جا کر دے سکوں۔ حرم نے سخت لہجے میں کہا، جبکہ افغن غصے سے مٹھیاں میچ کر رہ گیا۔ بہت کوئی پہنچی چیز سمجھ رہے ہو نا خود کو، تمہیں اب شیر افغن بتائے گا وہ ہے کیا چیز۔ اس نے ٹیبل سے انجیکشن اٹھا کر اسے پکڑاتے دل ہی دل سوچا، جبکہ اس کی سوچوں سے انجان حرم انجیکشن لے کر کمرے سے نکل گئی۔ کیا بات ہے، اب سب کے چہروں پر ٹینشن کس بات کی ہے؟ وہ آج جلدی گھر آ گیا تھا، لیکن جب وہ گھر آیا تو سب کے چہروں پر فکر مندی دیکھ کر حیران ہوتے پوچھنے لگا، ارے پریشان نہ ہو تو کیا کریں؟ وہ کل کی آئی لڑکی نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ میں اور تمہارے چاچو حیدر کو منتھلی چیک اپ کے لیے لے کر جانے والے تھے، لیکن اس لڑکی نے تمہارے تایا کو کال کر کے ہمیں منع کروا دیا اور خود اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی ہے۔ اگر اسے پتہ چل گیا ہم اتنے عرصے سے اس کو غلط دوائیاں دے رہے تھے تو وہ تمہارے تایا کو بتا دے گی، اور پھر کل کے چڑھتے سورج کے ساتھ ہم سب جیل میں ہوں گے۔ اس کے بابا نے اسے ساری بات بتائی تو افغن نے غصے سے مٹھیاں میچ لیں۔ کب نکلی ہے اسے لے کر؟ اس نے پوچھا۔ 20 منٹ ہوئے ہیں، ابھی ڈرائیور کے ساتھ گئی ہے، اس کی ماں نے بتایا تو افغن نے فوراً ڈرائیور کو کال ملائی اور جن قدموں سے آیا تھا انہی سے واپس پلٹ گیا۔ کیا بات ہے ڈرائیور بھائی، گاڑی کیوں روک رکھی ہے؟ ڈرائیور نے کب سے گاڑی روک رکھی تھی، جبکہ حرم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ گاڑی چلا کیوں نہیں رہا۔ جب 15 منٹ گزرے تو آخر اس نے پوچھ ہی لیا، وہ بیوی جی افغن صاحب کا فون آیا تھا کہ گاڑی روک کر رکھو، میں آ رہا ہوں۔ ڈرائیور کے جواب پر حرم کے دل میں ڈر آیا۔ اس نے چہرہ موڑ کر دائیں جانب دیکھا جہاں حیدر سکون سے سو رہا تھا۔ آپ گاڑی چلائیں، ابھی کے ابھی، اس کے آنے نہ آنے سے ہمیں کیا مطلب؟ جلدی کریں، گاڑی چلائیں ورنہ میں ابھی بڑے صاحب کو کال کر دوں گی۔ حرم نے گاڑی چلانے کا حکم دینے کے ساتھ دھمکی بھی دی۔ ڈرائیور اس کی دھمکی پر گاڑی چلانے والا تھا، لیکن تبھی افغن کی گاڑی ان کی گاڑی کے پاس آ کر رکی اور وہ تیزی کے ساتھ گاڑی سے نکلا۔ نکلو بھائی، ابھی کے ابھی، اس نے حرم کی جانب کا دروازہ کھول کر حکم دیا۔ نہیں نکلوں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ ڈر رہی تھی لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا، اور ساتھ ہی نامحسوس کردہ انداز میں سوئے ہوئے حیدر کے آگے اپنا بازو کرتے اسے محفوظ کرنا چاہا۔ اس کی حرکت پر افغن مسکرایا۔ چلو سب سے پہلے اس حیدر کو اٹھا کر گاڑی سے نکالو، لڑکی کو میں خود لے کر آتا ہوں۔ اس نے نہ جانے کسے حکم دیا، لیکن تبھی حیدر والی سائڈ پر 2 آدمی آتے دروازہ کھول کر اسے باہر نکالنے لگے۔ ان کے اچانک سے حیدر کو کھینچنے پر اس کی نیند بھی کھل گئی تھی اور وہ ڈر کر رونے لگا، جبکہ حرم ان کے ہاتھ حیدر سے دور کرنے لگی، لیکن دوسری طرف سے افغان اس کو پکڑ کر اس سے بھی گاڑی سے نکال چکا تھا
اور پھر اسے کندھے پر ڈال کر اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا دروازہ لاک کر چکا تھا۔ تب تک وہ دو آدمی حیدر کو اس کی گاڑی کی بیک سیٹ پر بٹھا کر خود اس کو قابو کر کے بیٹھ گئے تھے۔ حرم چیختے چلاتے افغان کو برا بھلا کہہ رہی تھی، لیکن وہ کان بند کیے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گاڑی کو اپنے رستے پر ڈال چکا تھا۔ جانے سے پہلے وہ گھر سے آئے ڈرائیور کو چند پیسے دے کر اس کا منہ بند کروا چکا تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ، آج کا پارٹ، ہاں کیونکہ یہ شارٹ ناول ہے تو اس کے 2 پارٹ ہیں، پارٹ نمبر 1 اور پارٹ نمبر 2۔ سو پارٹ 2 بھی میں جلدی ہی دے دوں گی، مجھے جیسے ہی ٹائم ملے گا۔ تو انجوائے کریں اور مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو اس ناول کا یہ پارٹ کیسا لگا، اور سیکنڈ پارٹ آپ کو اور بھی زیادہ مزے کا لگے گا۔ سو دعا میں یاد رکھیے گا، ہم ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔